میں انڈیا کی طرف میں ریجن کی بالکل بات کر رہا تھا. پہلے تو ان تعلقات کو ٹھیک کریں گے تو اب ٹریڈ کی طرف بات کریں گے. نئی پالیسی ہے جو کہ گورنمنٹ انشاءاللہ جلد لائے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایچ ڈی. ناظرین، وزیر تجارت جام کمال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں، سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی برآمدات کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہیں؟ سکسیسو گورنمنٹ آتی رہی ہیں لیکن برآمدات ہماری وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. دیکھیں، برآمدات کو بڑھانے کے لیے آپ کو ان سارے سیکٹرز میں انویسٹ کرنا پڑے گا کہ جو یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ بھی لائیں، یا کم از کم جو لوکل آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی یہاں اضافہ ہو. لیکن پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو انسٹیبلٹی رہی ہے، جس میں پولیٹیکل بھی رہی ہے، جس میں لا اینڈ آرڈر کی بھی رہی ہے، پاکستان میں وہ چیزیں ہم ایکسپلوئٹ نہیں کر پائیں. اور یہ چیزیں باہر سے نہیں ہیں بلکہ بہت ساری کمپنیز پاکستان چھوڑ کے باہر بھی گئی ہیں. اب اس کی وجوہات آپ کہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، بیڈ گورننس کے ایشوز اگر ماضی میں کریٹ ہوئے ہیں، یا بہت سارے اور فیکٹرز ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. کووڈ کا بھی بیچ میں ایک آیا تھا. لیکن میں جو بیسکلی سمجھتا ہوں، جو ہم نے ایک تجزیہ بھی لے رہے ہیں کہ ہم بہت ہی نیرو فوکس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے. ابھی ہمیں تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا. بہت سارے اگر نکلنے ہیں تو پاکستان اپنے ریجنل جو ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں، 2 قسم کا باہر نکلنا ہے. ایک تو آپ نے مائنڈ سیٹ یہ باہر نکالنا ہے کہ آپ نے جو ایک ہمیشہ سے ٹریڈ جو ہم کر رہے ہیں، دنیا میں ابھی بہت چیزوں میں تبدیلی آ چکی ہے، انوویشن آ چکی ہے. اب وہ چیزیں بھی آپ کو بہت سارا ٹریڈ نئی پروڈکٹس پاکستان کو پروڈکٹس آپ نے گلوبلی دیکھیں. ہمارے پاس 50 بلین اگر امپورٹ مٹیریل آتا ہے تو ہمیں ان 50 بلین امپورٹ مٹیریل کو دیکھنا چاہیے. ان میں سے جو باہر سے آ رہا ہے ہم خود کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ ہم کیوں بنا نہیں سکتے؟ ہم بالکل بنا سکتے ہیں. تھوڑی انوویشن اس میں ضروری ہے، اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی ہمیں بہت ضروری ہے. بہت سارے پروڈکٹس کو ہم نے اگر نہیں ہے تو باہر سے ٹھیک ہے امپورٹ کر لیں. پیسیج آف ٹائم 3-4 سال میں خود اس کی مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں. ریجن کی آپ نے بات کی، ہم نے بالکل ایکسپلور نہیں کیا ہے. ہمارے ریجن میں ٹرکی ہے، ہمارے ریجن میں قازقستان ہے، ترکمنستان ہے، یہاں تک کہ سینٹرل ایشین میں ازبکستان ہے، کرگستان ہے، ایون یہاں تک کہ چائنا میں کہوں گا. آپ انڈیا کو کیوں بول رہے ہیں؟ وزیر خارجہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاجر برادری یہ چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کاروبار ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کب تک یہ شروع ہو سکتا ہے؟ کرنا چاہیے پاکستان کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں انڈیا کی طرف میں ریجن کی بالکل بات کر رہا تھا. دیکھیں، گلوبل ٹرمز میں اکانومی جو ہماری آپ کے بائیلیٹرل تعلقات ہیں نا، اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جن ملکوں کے ساتھ میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہمارے بائیلیٹرل اور فورن تعلقات بڑے اچھے ہیں. لیکن جن ملکوں کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یا اس لیول پہ نہیں آئے ہیں تو یقینی طور پہ پہلے تو ان تعلقات کو ٹھیک کریں گے تو اب ٹریڈ کی طرف بات کریں گے. وہ ڈیفینیٹلی ایک نئی پالیسی ہے جو کہ گورنمنٹ انشاءاللہ جلد لائے گی کہ ہم پاکستان ان کون سے ایریاز کو جا کے کور کر سکتے ہیں، ممالک کو کور کر سکتے ہیں جہاں ہم صرف یورپین یا ابھی ایون امریکن میں کہوں گا کہ ہم نے ابھی تک امریکن مارکیٹ کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا. ہم نے چائنا کو بھی ایکسپلوئٹ نہیں کیا ہے. تو ہم بہت ساری چیزوں کو گلف کو نہیں کر پائے. پہلی دفعہ GCC کا جو ایک بہت بڑا پرانا ایگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ بھی ہونے جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے بائیلیٹرل ٹریڈ جیسے ٹرکی کے ساتھ ہیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ ایک ڈیسیجن ہے جو کہ گورنمنٹ لے گی. اور میرے خیال پاکستان کے لیے جو ڈیسیجن ہے وہ صرف ایک چیز کا نہیں ہے کہ ٹریڈ پہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. یہاں پہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، یہاں پہ پاکستان کی کچھ ہمارے ایسے ایشوز رہ چکے ہیں جو ان ریزالوڈ ایشوز ہیں. پھر بعد میں جیو پولیٹیکل بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں پہلے یہ تنازعات حل ہوں پھر ہم ٹریڈ کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، یہ میری بات نہیں ہے. یہ کلیکٹیو ایک پالیسی ڈیسیجن ہوگا جو کہ پارلیمنٹ لے گی، کیونکہ اس پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی جو آج حکومت ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس میں MQM ہے، اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں. تو یہ جماعتیں جب ایک جگہ پہ بیٹھے گی، یہ جام کمال کا فیصلہ نہیں ہوگا. آپ لیکن پرپوز کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ؟ دیکھیں، یہ پروپوزل یہ ٹیرف ریبیٹ کا پروپوزل نہیں ہے کہ آپ دے رہے ہیں. یہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوگی اور اس کلیکٹیو ڈیسیجن کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پھر سب کو قبول ہوگا. ایران اور افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایران کے ساتھ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو تھوڑے سینسٹیو ہیں. ایران کے اوپر بہت ساری چیزوں پہ سینکشنز ہیں جو کہ اپلائی کرتی ہیں اوور آل بزنس پہ بھی.
इसी तरह अफ़गानिस्तान के भी अपने इश्यूज़ हैं कि उनकी रिकग्निशन ग्लोबली अभी तक नहीं हुई है, तो पाकिस्तान किस तरह काम करेगा वो भी बड़ा सवालिया है। तो पाकिस्तान अपने नेबरहुड में तो है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम नेबरहुड में निकलने का रास्ता भी हमारे लिए बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। अफ़गानिस्तान अगर है तो अफ़गानिस्तान के अपने इंटरनल और इंटरनेशनल उसके कुछ चीज़ें हैं जिनको सॉल्व भी होना है। अफ़गानिस्तान की रिकग्निशन होगी तो बैंकिंग स्ट्रक्चर का काम होगा, फिर जाके कोई प्रॉपर काम हो सकेगा। इसी तरह ईरान का है। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान हमेशा एक अच्छा नेबरहुड है। पाकिस्तान डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देखता है। अभी चीन की जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही थी वो भी रुक चुकी है, वहाँ पाकिस्तान में चूँकि अटैक होना शुरू हो चुकेंगे, ये कैसे हल होगा मसला? नहीं, सरमाकारी तो देखें रुकी नहीं है, लेकिन इंसिडेंसेस हुए हैं। यकीनी तौर पे वो बड़े सीरियस इंसिडेंसेस हैं। माजी में भी चीज़ें इस तरह बड़ी सेंसिटिव हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम फेस करेंगे क्योंकि ये हम ख़ुद भी फेस कर रहे हैं। ये देखिए सिर्फ यकीनी तौर पे हम चीन के साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन आप इसको भी देखें कि ग्वादर पे भी हुआ है, साथ में तुर्बत में भी वाक़या हुआ है, बलूचिस्तान में भी वाक़या हुए हैं, बाकी जगह पे हैं। तो पाकिस्तान इस इंटरनल इशू को अपने लिए भी देख रहा है और यकीनी तौर पे उनके लिए भी देख रहा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला के काम कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। क्या तवक्को है कि 5 साल में एक्सपोर्ट में कितना इजाफा मुमकिन है? देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को एक बड़े हद तक आगे ले जाएं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि मुल्की एक्सपोर्ट को और रीजनल ट्रेड के हवाले से हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी।